الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم حاضر ہو چکے ہیں اس وقت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور یہ آج کی تاریخ جو ہے 18 جنوری 2024 میں خواجہ کی چھٹی شریف میں ہم لوگ بڑی عقیدت اور محبت سے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ اور دوسرے ملکوں سے بھی یہاں پر زائرین آئے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی عقیدت اور محبت سے خواجہ پیا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کوئی پھول چڑھا رہا ہے تو کوئی مزار مبارک پر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی سلام نعت منقبت کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو خواجہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو روحانی فیض و برکات سے، ان اللہ کے ولی کے فیض و برکات سے فیضیاب فرمائے۔ سامعین اکرام، یہ ایک سال میں ایک بار یہ مبارک موقع آتا ہے جہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم سبھی بھائی مل کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف میں شرکت فرماتے ہیں، اور بڑی بڑی قیمتوں کی چادریں لوگ اپنے اپنے عقیدے اور اپنی اپنی حیثیت کے موافق مطابق لے کر یہاں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سہانا منظر، حضرت کی بارگاہ میں کس قدر مسافروں کا میلہ لگا ہوا ہے، اور سب کھڑے ہو کر جالیوں کو چوم رہے ہیں، کوئی گیٹ کو چوم رہا ہے، کوئی چادر پوشی کر رہا ہے، ایک ہٹے تو دوسرا سوچ رہا ہے یہ ہٹے تو میں بوسہ دوں، یہ ہٹے تو میں بوسہ دوں۔ اپنی اپنی عقیدتیں لے کر یہاں پر لوگ حاضر ہیں۔ سامعین کرام، بڑی ہی عقیدت اور محبت اور والہانہ اہتمام انتظام کے ساتھ خواجہ پیا رحمت اللہ تعالی علیہ کے گیٹ پر، ان کے دربار میں سب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کوئی مارکیٹ سے، کوئی دکان سے دانے خرید رہا ہے، کوئی چادر خرید رہا ہے، کوئی گلاب خرید رہا ہے، کوئی عطر پوشی کر رہا ہے۔ جیسے جس کی سمجھ، جس کی عقیدت کام کر رہی ہے، وہ اپنی اپنی عقیدتوں کے مطابق، یہ دیکھیں ہماری خاتون یہ بہن گیٹ چوم کر گئی ہیں، یہ ان کی عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں کہ جو اللہ والے سے نسبت رکھتی ہے وہ چیز قابل غور ہوتی ہے، وہ چیز قابل احترام ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ سہانا منظر، کتنی عقیدت سے ہاتھ جما کر یہ چوم رہے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، اور ان کو اس میں سکون حاصل ہو رہا ہے، اور یہاں پر سکون حاصل ہو رہا ہے۔ اور کمال تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جب کبھی حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جس کو پتہ چلتا ہے، بعض مواقع پر ہندو ہی، مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے نیاز کر دینا یا چادر چڑھا دینا، ہمارا سلام بول دینا۔ دیکھو یہ لوگوں نے دھاگے باندھے ہیں اپنی اپنی عقیدت کے لیے کہ ان کی عقیدتیں پوری ہو جائیں، تمنا پوری ہو جائیں۔ گلاب کشی کا ماحول ہے، گلاب کے پھول، مالائیں، اور یہ دھاگوں کا ماحول، یہ اندر بڑی عقیدت سے دیکھو حضرت کے دربار میں داخلت کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے امن اور سکون کے ساتھ حضرت کے دیار میں، حضرت کی درگاہ شریف پر لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جم غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے، چونکہ ہندوستان کے کونے کونے سے مخلوق خدا یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور ہندوستان ہی نہیں ہمارے ملک ہندوستان سے باہر کے لوگ بھی یہاں پر بڑی عقیدت اور محبت سے حاضر ہو چکے ہیں۔ تو حضرات اس کو خوب شیئر کیجئے، محبت سے دیکھیے، اور لوگوں تک یہ پیغام امن کا پہنچائیے۔ جو اللہ والوں نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے، دین کا پیغام دیا ہے، اس کو عام کیجئے اور محبت کا برتاؤ کیجئے۔ یہ دیکھیں عقیدت
یہ عقیدت اور محبت ہے. یہ رسی اس لیے باندھی گئی تاکہ بھیڑ ایک ساتھ اکٹھی نہ ہو, کسی کو بھی آنے جانے والے کو بھیجا کوئی پریشانی نہ بھگتنا پڑے, کوئی پریشانی کا ماحول نہ ہو, افراتفری کا ماحول نہ ہو. کس عقیدت اور محبت سے یہ رسیاں اٹھا کر اپنے سروں کے اوپر سے اندر کو جا رہے ہیں, انٹری کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سہانا منظر, کوئی دعائیں مانگ رہا ہے تو کوئی عقیدت میں صفائی کر رہا ہے اپنی محبت میں کہ خواجہ کی بارگاہ میں ہمارا کسی بھی طریقے سے خراج عقیدت قبول ہو جائے. اور یہ دیکھ رہے ہیں چادروں کا عجیب اور سہانا منظر کہ لوگ کس عقیدت اور محبت سے چادریں لے کر کے جا رہے ہیں اور خواجہ کے روزے مبارک پر چڑھا رہے ہیں, خواجہ کی قبر انور پر چڑھا رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں کی زبان تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ پائی, کون سی جگہ سے ہیں وہ, کون سے علاقے سے ہیں. ہماری یو پی کی بول چال الگ ہے, گفتگو الگ ہے, بھاشا الگ ہے, اور کچھ لوگ جو وہاں پر آتے ہیں سبھی بھاشاؤں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی اپنی بولیوں میں, اپنی اپنی عقیدتوں میں جو ہے اپنی محبت کے ساتھ خواجہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ خواجہ کا روضہ منورہ ہے جو بڑے ہی صاف اور شفاف طریقے سے نظر آ رہا ہے. ہم لوگ اس وقت ان مسافروں کی بھیڑ میں ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ مسافروں کا مجمع ہے, کتنے ٹھاٹے مار رہا ہے, کتنی عقیدت سے یہ بھائی پنکھا چلا کر خواجہ کے مہمانوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی عقیدت یوں کہیے, موسم تو سرد ہے مگر یہاں پر سردی کا احساس بالکل نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ بھیڑ کافی تعداد میں آئی ہوئی ہے خواجہ کی بارگاہ میں. میں یہ شعر عرض کرنا چاہوں گا, خواجہ قبول کر لے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. خواجہ تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں, خواجہ تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں, خواجہ تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں, تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں. ڈال دو ایک نظر کتنے غلام آئے ہیں, ڈال دو ایک نظر کتنے غلام آئے ہیں, تم سے نسبت ہے تو کرنے کو سلام آئے ہیں. اور خواجہ پیر رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر آپ کے مین گیٹ پر عبارت لکھی ہے, ارادے روز کرتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں, ارادے روز کرتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. تو محترم حضرات, یہ کتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں خواجہ کی چھٹی شریف کا ماحول پر بہار منظر آپ اپنی نگاہوں سے سماعت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے ان کی ڈریس الگ ہے اور پولیس بھی یہاں پر موجود ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو, آپس میں کوئی افراتفری کا ماحول نہ ہو, کوئی کسی طرح کی چوری وغیرہ کا کوئی ماحول نہ ہو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول ہمارے بھائی لے کر کے جا رہے ہیں عقیدت اور محبت کے ساتھ. تو ہم نے گفتگو کی, بتایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چور بھی آ جاتے ہیں, وہ جیب کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بار یہاں پر بارہ اس چیز کا اعلان بھی ہو رہا کہ بھائی اپنے سامان کی, اپنے جیب کی حفاظت کرنا اور اپنے سامان کا پورا پورا خیال رکھنا. تو یہ ان کی بدعقیدگی ہے, یہ ان کی بدبختی ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھیے کس قدر پھول چادر خواجہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے دینی بھائیوں, اگر اس سال آپ محروم رہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ خواجہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں اور خواجہ پیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں, محبت کا سلام پیش کریں, درودوں کا نذرانہ پیش کریں. اور یہاں پر جا بجا دیکھا لنگر خانے کا سہانا منظر ہے, دیکھیں آپ یہ پھولوں کی ڈلیاں جا رہی ہیں, کس قدر پھول خواجہ کی بارگاہ میں چڑھائے جا رہے ہیں. بھائی آرام سے, سکون سے, بھائی سکون سے مان لو بات ان کی, بھائی سکون کے ساتھ رکھو, امن بنائے رکھو, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ سب خواجہ کے مہمان ہیں, یہ دھکا پکی کا ماحول اچھا نہیں ہے. بڑے امن اور سلامتی کے ساتھ خواجہ کی بارگاہ میں پہنچنا. دیکھیے بھیڑ اتنی ہے
کہ सांस लेना भी गिरा हो रहा है। लोग किस कदर अकीदत से फूल डलियों में लेकर के जा रहे हैं, फूलों की डलियां चढ़ा रहे हैं ख्वाजा की बारगाह में। इंतजामिया समझा रहे हैं, बारहा समझाने की कोशिश की जा रही है, तो धक्का मुक्की का माहौल न कीजिएगा, बड़े अमन और सुकून के साथ सभी ज़ायरीन ख्वाजा की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ जो है सलाम पेश कीजिएगा। और ये ख्वाजा हैं जो पाए के बुजुर्ग हैं, आले रसूल हैं, आप हसनी और हुसैनी हैं, तो क्यों ना ख्वाजा का दीवाना तमाम दुनिया में पाया जाता है। इसीलिए पाया जाता है कि आप आले रसूल हैं, अल्लाह के वली हैं और बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी करामतों का आपको मालिक बनाया है और बड़ी बड़ी करामतें आपसे ज़हूर में हुई हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी करामत बयान कर दूं। तो जोगी जयपाल के यहाँ से आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि पानी लेकर आओ। पानी लेने गए, कहा कि हुजूर वहां पर तो पहरा लगा हुआ है। कहा मेरा कासा ये पानी की तरफ दिखाना। बस जैसे ही आपके खादिम गए, कासा दिखाया, बस सारे सिपाही बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और जितना भी पानी आना सागर में था वो उसमें सिमट कर आ गया। आपके दरबार में लिखा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, पनाह दीन अस्त हुसैन। मेरे दोस्तान मोहतरम, ये पैगाम ख्वाजा से मिल रहा है। ये सुनहरा गेट है, ये सुनहरे रास्ते हैं जो कई रास्तों से मखलूक खुदा को, अकीदतमंद को अंदर किया जा रहा है और दूसरे कई रास्तों से निकाला जा रहा है ताकि वहां भीड़ ना लगे, ताकि एक दफा एक जगह में सब लोग इकट्ठे ना हो। ये 812वीं ख्वाजा की छठी शरीफ है, 812वीं आपकी छठी शरीफ है, यानी कुल शरीफ है। यूं भी कह सकते हैं कि आपका उर्स मुबारक है। ये देखिए सुहाना मंजर, कितने अदब और एहतराम के साथ वालेहाना अकीदत से, मोहब्बत से लोग अंदर दाखिलत पा रहे हैं। गेट में हम लोग दाखिल हो चुके हैं बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। फूलों की डलियां, देखिए किस कदर फूलों की, गुलाब के फूलों की डलियां ख्वाजा की बारगाह में पेश हो चुकी हैं। दोनों तरफ मार्केट का माहौल है। मार्केट में जो दोनों तरफ मार्केट है, बीच में सड़क है, वो अकीदत मंदों से बिल्कुल फुल नजर आ रही है, भरी हुई नजर आ रही है। जरा भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, बड़ा मुश्किल काम है हजरत की बारगाह तक पहुंचना। मगर इंशाअल्लाह ताला हम जो है इंशाअल्लाह हाजिरी की नियत लेकर के आए हैं, हाजिरी देने की नियत लेकर के आए हैं। हजरत की बारगाह में इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे। तो आप मेरे दोस्तान मोहतरम देखते रहिए ये मुबारक और सुहाना मंजर के अजमेर शरीफ में आज कुल शरीफ ख्वाजा की छठी मुकम्मल हो चुकी है। आज यानी 18 जनवरी 2024 को ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा हिंदुस्तान रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ का दिन है। और किस अकीदत और मोहब्बत से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए रहे हैं, किस अकीदत और मोहब्बत के साथ वालेहाना आशिकाना अंदाज में लोग हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप, ये अपनी तरफ से सफाई कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि ख्वाजा की बारगाह में मेरी सफाई ही कबूल हो जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। मेहमानों का खैर मकदम, वेलकम, इस्तकबाल इनकी जानिब से किया जा रहा है। जा बजा लगा हुआ है कि मेहमानों का, तमाम ही आने वाले ज़ायरीन का इस्तकबाल किया जाता है। जो दूर दराज से अपने मुल्क से अपने कारोबार को छोड़कर ख्वाजा की छठी में तशरीफ लाए हैं, उन सभी का वेलकम, स्वागतम और इस्तकबाल किया गया। कई जगहों पर मेरे दोस्तों लंगर खाने और कई चीज़ों का माहौल रहा, बड़ी तबीयत को खुशी मिली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला हर एक को ये हाजिरी करे ख्वाजा की हाजिरी नसीब फरमाए, हर एक की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। इन अल्लाह वालों का मिशन यही रहा है, मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचाना, फैज़ पहुँचाना। कभी किसी अल्लाह वाले ने मखलूक खुदा को परेशान नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उनकी मंशा यही रहती है अल्लाह की इबादत करें। देखिए किस कदर पुलिस का यहाँ पर इंतज़ाम है और ये सुरक्षा बल पब्लिक